السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور۔ معزز سامعین و سامعات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حدید سورہ نمبر 57 کی 2 آیتیں، آیت نمبر 22 آیت نمبر 23 پڑھی ہے۔ اس کی مناسبت سے میرا عنوان ہے اسلام اور بدشگونی۔ معزز سامعین و سامعات، اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے، یعنی ایک اللہ کو ماننا، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک اور ساجی نہیں۔ وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، وہی جس کو چاہے غریب بنا دے اور جس کو چاہے امیر بنا دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہے اولاد دے اور جس کو چاہے اولاد سے محروم کر دے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی جس کو چاہے عزت دے اور وہی جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہیں اے اللہ ملک مالک، تو جسے چاہے ملک دے دے اور جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے چھین لے، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ معزز سامعین و سامعات، ہر مسلمان کو اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ اور نہ کوئی نبی، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں۔ جب وہ خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے تو دوسروں کے نفع و نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا فرمان ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188، آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے نقصان اور نفع کا مالک بھی نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، غیر اللہ کے پاس نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ اگر کسی بھی غیر اللہ کے پاس نفع و نقصان کا اختیار ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ نفع و نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ اسے اس نقصان سے بچ کر دکھائے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو وہ اس کو اس رحمت سے روک کر دکھائے، یعنی وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچانے کے اختیار نہیں رکھتے۔ اسی طرح اللہ سورہ نمبر 35 آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ روک دے اس کے بعد اسے کوئی جاری رکھنے والا نہیں ہے، اور وہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ معزز سامعات، وہی ہوتا ہے جو تقدیر کا لکھا ہے، تقدیر کے لکھے کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ معزز سامعین و سامعات، بدشگونی کیا ہے اور اوہام پرستی کیا ہے؟ بدشگونی، نحوست اور اوہام پرستی تو یہ ہے کہ آدمی اپنے پاؤں سے ٹکرانے والی چیزوں سے بھی ڈرنے لگے اور اس سے اپنے نفع و نقصان کو وابستہ کرنے لگے۔ پاؤں میں ٹھوکر لگی ہے، لگتا ہے برا وقت آنے والا ہے۔ کچھ لوگ جانور کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر سامنے سے کوئی جانور نکل جائے تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ سفر سکھانا نہیں ہوگا، یہ سفر ناکام ہوگا، ہمیں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گھر پر کوئی پرندہ آ کر بیٹھ جائے تو اس کو اپنے لیے یہ خیال کرے کہ مصیبت آنے والی ہے، کسی کا انتقال ہونے والا ہے، نعوذ باللہ، یہی بدشگونی ہے۔ جبکہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ کچھ لوگ وقت کو منحوس سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں صبح کا وقت منحوس ہے۔ کچھ لوگ مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس لیے ماہ محرم سفر میں شادی نہیں کرتے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کلمہ پڑھنے والے بعض مسلمان محرم اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس لیے محرم سفر کے مہینے میں سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔
اس مہینے میں مسرت و شادمانی کی محفلیں نہیں رچاتے اور نہ ہی ان جیسی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں۔ شادی کے لیے اس بات کا خاص اہتمام کرتے ہیں کہ کہیں تاریخ اس مہینے میں نہ پڑ جائے، اور کہیں اس مہینے میں شادی کی تاریخ ہے تو شرکت کرنے سے بالکل گریز کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر نئی نویلی دلہن ہو تو سفر کے مہینے میں ابتدائی 10 دنوں تک سسرال میں نہیں رہ سکتی، اس کو میکے بھیج دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ماہ سفر کے ابتدائی 10 دن انتہائی منحوس ہے۔ اس ماہ کی نحوست کو دور کرنے کے لیے چنے ابال کر کھاتے ہیں اور انہیں تقسیم کرواتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے نحوست دور ہوگی اور بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ معزز سامعین و سامعات، ہندوستان میں حیدرآباد کے اکثر مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ یہ لوگ 12 سفر کی رات سوتے وقت چھوٹے بڑوں کی تعداد کے مطابق سرہانے تکیے کے نیچے ایک انڈا اور 11 روپے رکھ کر سو جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ 13 سفر کی صبح فقیروں کو دینے سے سال بھر کی بلائیں ٹل جاتی ہے۔ اس طرح حیدرآباد کے مسلم محلے میں صبح سویرے فقیروں کا یہ نعرہ شروع ہو جاتا ہے، تیرا تیزی کرو اٹھو، تیرا تیزی کرو اٹھو۔ آواز سن کر فوری طور پر لوگ اٹھ جاتے ہیں اور چھوٹے بڑوں کی تعداد کے مطابق انڈے پیسے پکارنے والوں کو دے دیتے ہیں، اور یہ سمجھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ سال بھر کی بلائیں ٹل گئی ہے۔ بھلا یہ بتائیے، یہ کیسے مسلمان ہے؟ کس نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے؟ کیا صحابہ کرام کا یہ عمل ہے؟ کیا سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا؟ کیا ہم ایسا کر کے دین اسلام کو رسوا نہیں کر رہے ہیں؟ بے شک مسلمان بڑی ہی گمراہی میں ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اسلام میں بدشگونی اور اوہام پرستی کی تمام شکلیں حرام ہیں۔ اسلام کے اندر کوئی جانور اور بلی منحوس نہیں ہے۔ بعض لوگ جانور سے بدشگونی لیتے ہیں، اور اگر صبح سویرے اپنے کاروبار کے لیے نکلتے وقت کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو واپس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آج کام پر جانا صحیح نہیں ہے، جبکہ اسلام کے اندر کہا گیا ہے کہ بلی گھومنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے اور اس کا جھوٹا پاک ہے۔ معزز سامعین و سامعات، سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 باب 38 باب سؤر الحر حدیث نمبر 75 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لیست بجنس انہا من الطوافین علیکم وطوافات، بے شک بلی نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، یہ تم پر گھومنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے اور اس کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ اگر بلی تمہارے برتن یا تمہارے کسی پیالے میں منہ ڈال دے تو اس کے باوجود وہ ہم پی سکتے ہیں، اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ معزز سامعین سامعات، عورت منحوس نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 1993 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت میں برکت ہے۔ اسی طرح اسلام میں کوئی وقت منحوس نہیں ہے، صبح کے وقت منحوس نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الجہاد کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 2606 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبحوں میں برکت ڈال دے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مہم یا لشکر کو روانہ کرنا ہوتا تو انہیں دن کے پہلے پہر روانہ فرماتے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری صبح کب ہوتی ہے؟ دن میں 12 بجے کے بعد یا ظہر کے بعد یا عصر کے بعد؟ تو آپ ہی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ برکت کیوں دے گا؟ سونے میں برکت ہے لیکن صبح جلدی اٹھنے میں بھی برکت ہے۔ اور سامعین و سامعات، اسی طرح اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ماہ شوال کو بھی منحوس مانتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اس ماہ میں شادی کرے گے تو اس کی بیوی اس سے نفرت کرے گی۔ صحیح مسلم کتاب النکاح کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 1423 میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال میں مجھ سے شادی کی، تو آپ ذرا بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون تھی؟ اسی طرح لوگ نقصان سے بچنے کے لیے بہت سارے حرام کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہاتھ پاؤں میں گھر میں دھاگا باندھتے ہیں، اپنی گاڑیوں پر گھوڑے کی نال لٹکاتے ہیں، گاڑیوں اور لاریوں پر لکھتے ہیں بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ کچھ لوگ مصیبتوں سے بچنے کے لیے خاص پتھر کی انگوٹھی سے کامیابی اور نفع کی امید رکھتے ہیں۔ لوگ ڈھونگی باباؤں کے چکر میں پڑ کر اپنی مال و دولت عزت سب کچھ برباد کر لیتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا ہے، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، جوتشیوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں۔ یہ سب ایسا کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، ان کا ایمان پکا نہیں ہے۔
اگر کسی شخص سے پوچھا جائے آپ ہاتھ اور پیر میں یہ کالا دھاگا کیوں باندھتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے۔ تو آپ ذرا بتائیں کہ کالا دھاگا یہ ایک نارمل معمولی سا دھاگا آپ کو نظر سے بچا سکتا ہے، تو کیا سورہ ناس اور سورہ فلق اس کا کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ ناس اور سورہ فلق مخصوص ہے۔ اس کے بعد بھی لوگ سورہ ناس اور سورہ فلق کو چھوڑ کر، قرآن کی صورتیں چھوڑ کر، اللہ کے کلام کو چھوڑ کر ایک دھاگے پر بھروسہ رکھتے ہیں، ایک دھاگے پر ایمان رکھتے ہیں، گویا کہ ان کا ایمان پختہ نہیں ہے، بے شک وہ گمراہی میں ہے۔ اور اسی طرح جو کسی نجومی کے پاس آئے اس کی 40 دن کے نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ بعض لوگ نجومی اور جوتشوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، پھر نجومی چونا لگاتا ہے، کہتا ہے آپ تو بڑے لکی ہے، آپ کی قسمت بڑی تیز ہے، یا پھر کہتے ہیں برا وقت آنے والا ہے، کہتے ہیں آپ کی شادی بڑی خوبصورت عورت سے ہوگی اور اس کی جیب ڈھیلی کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2230 میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور اسے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، نعوذ باللہ۔ اس کے باوجود بھی ہمارے مسلمان گمراہی میں ہے۔ معزز سامعین و سامعات، جس نے کسی نجومی اور کاہن کی بات کی تصدیق کی، اس کو سچا مانا، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن اور نجومی کے پاس جائے پھر اس سے اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے دین کا انکار کیا۔ معزز سامعین و سامعات، بچاؤ کے لیے دھاگے، کڑے، چھلے، تعویذ، گنڈے کرنا، یہ سب کا استعمال کرنا شرک ہے۔ کسی خاص پتھر کی انگوٹھی سے کامیابی کی امید رکھنا مشرکانہ فعل ہے۔ سنن ترمذی کتاب الحج کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 877 میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جب جنت سے اتارا تھا اس وقت دودھ سے زیادہ سفید تھا، اس کو بنی آدم کے گناہوں نے کالا کر دیا ہے۔ غور کر لیں، اس کے باوجود حجر اسود کے اندر نفع و نقصان کی صلاحیت نہیں۔ جب حجر اسود کے اندر نفع و نقصان کی صلاحیت نہیں تو دوسرا پتھر کی کیا اہمیت ہے؟ معزز سامعین و سامعات، عمر رضی اللہ عنہ کا قول کافی مشہور ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1270۔ کسی صحابی سے روایت ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ کی قسم اے حجر اسود، میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان دے سکتا ہے اور نہ تو نفع دے سکتا ہے، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے بدشگونی دور ہو جاتی ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الطب کتاب نمبر 27 باب نمبر 24 حدیث نمبر 391 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے دل میں بدشگونی نہ پیدا ہوتی ہو مگر اللہ تعالیٰ اس کو توکل سے دور فرماتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، دعاؤں کے اہتمام سے بدشگونی دور ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بدشگونی اس کی ضرورت سے روک دے وہ شرک میں مبتلا ہو گیا ہو۔ لوگوں نے پوچھا پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہے اے اللہ، فائدہ بھی تیرے طرف سے ہے اور نقصان بھی تیری طرف سے ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ معزز سامعین و سامعات، ہر مسلمان کو اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ اکیلا ہے۔ اسلام میں بدشگونی اور اوہام پرستی کی تمام شکلیں حرام ہیں۔ اسلام کے اندر کوئی جانور منحوس نہیں ہے، بلی بھی منحوس نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کوئی انسان منحوس نہیں ہے۔ اسلام میں عورت، گاہک، اولاد، بھکاری منحوس نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی وقت منحوس نہیں ہے، نہ ہی مہینہ منحوس ہے۔ جس نے کسی نجومی کاہن کے بات کی تصدیق کی اس نے اس چیز کا انکار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ بچاؤ کے لیے دھاگے، کڑے، چھلے، تعویذ گنڈے کا استعمال کرنا شرک ہے۔ کسی خاص پتھر کی انگوٹھی سے کامیابی کی امید رکھنا مشرکانہ فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے بدشگونی دور ہو جاتی ہے، دعاؤں کے اہتمام سے بدشگونی دور ہو جاتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔